وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تنگ دستی کی زندگی گزاری، فراخی کی زندگی نہیں گزاری، خوشحالی کی زندگی نہیں گزاری، تنگ دستی کی زندگی۔ مومن کے اوپر تنگ دستی ہو تو بھی اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، مومن کے اوپر خوشحالی ہو تو بھی اس کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ ایمان اور عمل صالح ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خوشحالی آئی ہے۔ خوشحالی والے اہل ایمان بھی یہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے وہ رزق جو ہے گویا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات جب بتا دی کہ رزق کھلا کرنا اور رزق تنگ کرنا دونوں صورتوں میں، ایک تو یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہیں کہ یا آپ امیر ہیں۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی رضامندی کا حصول کس طرح ممکن بنا رہے ہیں، کتنا یقینی بنا رہے ہیں، اس سے فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں بتا کے یہ اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہو تو مال خرچ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کی جائے، اور اگر مال نہ ہو، تنگ دستی ہو، تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جائے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب۔ اللہ اکبر، کہ مومن جو ہے تنگ دستی میں بھی اجر لے لیتا ہے، خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے۔ اور پھر یہ جو معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس ذاک لأحد الا المومن، یہ مومن کے علاوہ کسی کے پاس یہ والا استحقاق نہیں ہے کہ اس کو ہر صورت میں اجر ملے، خوشحالی ہو تو بھی اجر ملے، تنگ دستی ہو تو بھی اجر ملے۔ تو یہ جب وہ خوشحالی میں ہوتا ہے تو بھی اللہ سے اجر لیتا ہے، تنگ دستی میں ہوتا ہے تو بھی اجر لیتا ہے۔ یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے تاکہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفق یا بلال، بلال جو کچھ تیرے پاس ہے نا خرچ کر دیا کر۔ اب اندازہ کریں جس مومن کو یہ پتہ ہے کہ ایک تو خوشحالی اور تنگ دستی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں تنگ دست ہو جاؤں تو بھی میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے، اور میں خوشحال رہوں تو بھی میرا اللہ مجھ پر راضی ہے، تو وہ اس کو خرچ کرنے میں رکاوٹ کیا بچے گی؟ وہ تو جو آئے گا وہ اس کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انفق یا بلال، بلال خرچ کیا کر، جو آتا ہے خرچ کر دیا کر۔ وَلَا تَخْشِ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَالًا، اور عرش والے سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا اور یہ خوف نہ رکھنا کہ وہ تمہیں تنگ دست بنا دے گا۔ جس نے خوشحالی دی ہے وہ خوشحالی دے دے گا، اور وہ اس کی مرضی ہے۔ لہٰذا مال خرچ کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی، تنگ دستی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مال جتنا مرضی آپ کے پاس لاکھوں ہوں آپ لاکھوں خرچ کر دیں، آپ کے پاس کروڑوں ہوں آپ کروڑوں خرچ کر دیں، آپ کے پاس اربوں ہوں آپ اربوں خرچ کر دیں، تو بھی خوشحالی خوشحالی ہی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ اور اگر اللہ نے تنگ دستی دینی ہے تو جتنے مرضی بچا بچا کے پیسے رکھ لو، تنگ دستی پھر بھی آ جانی ہے۔ لہٰذا یہ تنگ دستی اور خوشحالی اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور تمہارے اجر میں کمی نہیں ہوتی۔ اگر تم نہ اجر میں کمی ہوتی ہے نہ مال میں کمی ہوتی ہے، لہٰذا خرچ کرتے رہا کرو۔ اور اگر کبھی تنگ دستی آ جائے، اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، سبحان اللہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو، اسلام لایا، ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس پر اللہ نے اس کو قناعت عطا کر دی ہو، اور رزق بھی اس کو بس گزارے لائق رزق ملتا ہو، اور وہ مسلمان بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان کامیاب ہو گیا۔ گزارے لائق رزق ملے، کفاف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے گزارا ہو جائے، گزارے لائق رزق ملے، اور اس پر اللہ تعالیٰ قناعت بھی عطا کر دے، اور
مسلمان بھی ہو، اسلام بھی لایا ہو، ایمان والا بھی ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں، وہ کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا وَيَقْدِرُ لَهُ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اس جس کے لیے مومن کے لیے جب چاہتا ہے اس کو رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو تنگ کیا ہوا رزق وہ بھی اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے، اور خوشحالی والا رزق وہ بھی اہل ایمان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لہٰذا جب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے تو خرچ کرنے میں اب رکاوٹ کیا باقی بچی؟ اب تو خرچ کرو، موج کرو، اور یہ یقین رکھو کہ خرچ کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی۔ تنگ دستی تو اللہ کی تنگ دستی اور خوشحالی تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ لہٰذا جب اللہ کی مشیت پر موقوف ہے تو تمہیں جس نے عطا کیا ہے تم اس کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم کچھ بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو وہ اس کا بدلہ تمہیں دے دے گا، اس کے بدلے میں تمہیں عطا کر دے گا۔ لہٰذا تم خرچ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دیتا جائے۔ اس کا ایک تو عوض وہ ہے جو قیامت والے دن ملنا، ایک عوض یہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم کرتے جاؤ، تم خرچ کرتے جاؤ، میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں صبح صبح۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ یہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو تو اس کے بدلے میں اور عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ یہ جو روک رکھتا ہے نا مال کو تو اس کے مال کے اندر کمی کر۔ جو روک رکھتا ہے اس کے لیے کمی کی دعا فرشتہ کر رہا ہے، اور جو خرچ کر رہا ہے اس کے لیے زیادہ دینے کی فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ دیتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا جائے۔ ویسے دینا کس میں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے دیے میں سے دینا ہوتا ہے، تو پھر کنجوسی کس بات کی؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے چلے جاؤ، اور جتنا تم دیتے جاؤ گے پیچھے سے سپلائی اتنی زیادہ آتی چلی جائے گی۔ یہی اللہ کریم نے فرمایا ما انفقتم من شیء، تم خرچ کرتے جاؤ گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور دیتا جائے گا۔ اور جو خرچ ہی نہیں کرتا، روک رکھتا ہے، تو اس کو ظاہر اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جب یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب دینے والا وہ ہے تو صدقہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آنا تو ادھر سے ہے، تو صدقہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ وہ۔ لہذا فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ کبھی مال میں کمی نہیں کرتا، حالانکہ بظاہر کمی کرتا ہے۔ آپ کے جیب میں 100 روپے ہوں، 10 روپے اس میں سے صدقہ کر دیں تو باقی تو 90 رہ گئے نا۔ ہماری کیلکولیشن میں فرق تو یہی پڑتا ہے۔ لیکن جب گارنٹی دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 3 باتوں کی گارنٹی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ما نقصت صدقۃ من مال، ایک تو یہ کہ مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے، اور دوسری گارنٹی یہ ہے ما زاد اللہ بعفو الا عزا، کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے نا اس کی اللہ تعالیٰ صرف عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم دنیا والے سمجھتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہی مختلف ہے، ہم دنیا والے سمجھتے ہیں مال دینے سے پیسے کم ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اچھا، دوسری چیز ما زاد اللہ بعفو الا عزا، کہ جو کوئی معاف کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کر دیں گے تو عزت نہیں رہے گی، یہ بھی بالکل الٹ کانسیپٹ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو، اس عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عاجزی اختیار کریں گے تو ہم نیچے چلے جائیں گے۔ ما تواضع احد للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے
بر رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دے، اور جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کوئی تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا، اس کے بدلے میں عطا کر دے گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، وَيَوْمَ، اور اس دن، يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، ان سب کو اکٹھا کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری بندگی کرتے تھے؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا قیامت والے دن۔ اچھا، یہاں پہ جو آیت کا آغاز ہے واو سے ہو رہا ہے، واو، اور واو عام طور پہ عاطفہ ہوتا ہے یا تفسیری ہوتا ہے، کئی قسم کا ہے، تو یہ واو کا عطف کس آیت پر ہے؟ کہاں سے واو شروع ہوئی؟ یعنی کون سی بات پیچھے بیان ہوئی ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا سب کو اور پھر فرشتوں سے کہے گا؟ یہ پیچھے ہم نے پڑھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو آیت نمبر 31 کے اندر ہم پڑھا ہے نا، کہ اور اس دن کاش تو دیکھے کہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس کے بعد پوری کہانی بیان کی کہ ظالم جو ہے وہ آپس میں، جو کمزور لوگ ہیں اور جو بڑے ہیں ان کے آپس میں مکالمے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا انجام بتایا ہے، پھر اہل ایمان جو ہیں، ایمان اور عمل صالح والے، ان کے لیے خوشخبری بتائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان سب کو، وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں سے پوچھے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ جو ہیں تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ اب اندازہ کریں، عبادت یہ فرشتوں کی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ تمہاری کرتے تھے؟ اور یہ بات صرف فرشتوں سے نہیں، دیگر جو ہستیاں ہیں ان سے بھی پوچھی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ اس دن اکٹھا کر دے گا سب کو، جو کوئی وہ اللہ کے علاوہ بندگی کرتے تھے سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا، فَيَقُولُ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان ساری ہستیوں سے پوچھے گا، یہ سوال تو قیامت والے دن ہونا ہے، ام ہم اضل السبیل، کیا تم لوگوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں؟ یہ سوال ان سے بھی ہوگا۔ اور پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لینا؟ کیا تم نے کہا تھا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو دو خدا بنا لینا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دو خدا یہ بنا لینا؟ کیا تم نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جائے گا، باقی ہستیوں سے بھی کہا جائے گا، اور یہاں فرمایا فرشتوں سے کہا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہا جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال استفسار ہو رہا ہے کہ وہ جواب دیں کہ انہوں نے کہا تھا، حالانکہ انہوں نے تو نہیں کہا۔ یہ رسوائی ان کی ہے جو دنیا میں یہ نقطہ نظر رکھتے تھے ان کے بارے میں، ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، ان کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا کیوں جی تم نے کہا تھا؟ وہ کہیں گے تو ہم نے تو نہیں کہا، گویا وہ بھی ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان کی رسوائی کا ایک یہ پہلو ہوگا۔ تو کیا تم نے کہا تھا؟ قالوا، تو وہ آگے سے کہیں گے سبحانک انت ولینا من دونہم، سبحان اللہ، وہ کہے گا اے رب تو پاک، وہ کہیں گے فرشتے اے رب تو پاک ہے،
انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا دوست ہے، من دونہم وہ نہیں ہے، تو ہمارا کارساز ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ، یعنی وہ نہیں ہے، تو ہمارا کارساز۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں، وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرشتے کہیں گے نہیں یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ اکثرہم بہم مؤمنون، اور وہ جنوں کے ساتھ پھر اکثر لوگ جو ہے اس کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی مشرک جب شرک کرتا ہے، جو کافر کفر کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے مقابلے میں کسی ہستی کو لاتا ہے یا کوئی مورتیاں بناتا ہے یا سورج کی پرستش کرتا ہے یا فرشتوں کی پوجا کرتا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بالکل ڈائریکٹ وہ کہے بس میں فرشتوں کی پوجا کرتا ہوں، یا میں کہے کہ میں سورج کی پوجا کرتا ہوں۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی بنائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی تصور ہوتا ہے۔ اس تصور کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، مثلا سورج کی پوجا کرتے ہیں تو کہتے ہیں سورج کی ایک روح ہوتی ہے، جب ہماری روح اس روح کے ساتھ القاء کر جائے تو پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہ سورج کی روح کے اعتبار سے وہ اس کانسیپٹ کے پیچھے کہ یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، وہ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ سورج کو ایک یعنی اجرام فلکی میں سے ایک سیارہ سمجھ کے پوجا نہیں کرتے، وہ اس کے پیچھے ایک کہانی بنا کے ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، پھر اس لیے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اسی طرح سے جو فرشتوں کے بارے میں بھی کہانی پوری بناتے ہیں، اور کہانی بنا کے کہ وہ ان کی ایک روح ہوتی ہے، وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، پھر ان کی مورتیاں بناتے ہیں، اور مورتیاں بنا کے لات منات عزا، جب وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی کوئی ڈائریکٹ پوجا نہیں کرتے تھے، مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ جب وہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ان کا قائم رہتا تھا۔ وہ جو کنیکشن قائم رہتا ہے نا، وہ کنیکشن جنوں کے ذریعے سے، شیاطین کے ذریعے سے قائم رہتا ہے۔ شیطان ان کو مختلف قسم کے شعبدے بھی دکھاتا رہتا ہوگا، اور مختلف چیزیں اس کو پتہ چلتی رہتی ہیں، اور یہ اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے قیامت والے دن کہہ دیں گے کہ یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، یہ تو جنوں کی بندگی کرتے تھے۔ جن سے مراد شیاطین ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ یہ فرما دیا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے یہ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اصل میں سرکش شیطان کو پکارتے ہیں، تو نام لیتے ہیں فرشتوں کا اور اصل میں سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ گویا جو بھی انہوں نے کوئی مورتی بنائی ہوتی ہے، کوئی اس کے پیچھے کہانی، ہر مشرک نے کوئی نہ کوئی کہانی جوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا بغیر کسی کہانی کے وہ ایسے خواہ مخواہ کسی ڈیری کی پوجا کر رہا ہو، کسی بیری کی پوجا کر رہا ہو، کسی درخت کی پوجا کر رہا ہو، نہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ اور وہ جو کہانی ہوتی ہے، اس کہانی کو بنانے میں اور اس کہانی کو قائم رکھنے میں اور اس کہانی کو بڑھوتری دینے میں، اضافہ دینے میں جو اس کو فائدہ دیتا ہے اور اس کو جو مدد کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ لہذا اصل میں تو شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ اصل میں شیطان کو، ڈائریکٹ شیطان کو تو نہیں پوجا کر رہے ہوتے۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، جب فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے پوجا کرتے ہیں، پھر اس کے نام پر لات منات عزا مختلف قسم کی انہوں نے مورتیاں بنائی ہوتی ہیں، ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کی پوجا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی قیامت والے دن فرشتوں نے کہہ دینا ہے بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے،
یہ اکثرہم بہم مومنون، اور یہ ان جنوں شیاطین کی جتنی باتیں تھیں انہی کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور یہ فرشتوں نے گویا خود بیزاری کا اظہار کر دینا ہے، اور ان کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کر دینا کہ یہ اصل میں شیاطین کی پوجا کرتے تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، بس اس دن نہ کوئی اختیار رکھے گا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا، اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ، فرشتوں نے بھی اعلان کر دینا کہ بھائی ہم تو نہ یہ ہماری پوجا کرتے تھے نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے، بس اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لا یملک بعضکم لبعض، کوئی ایک دوسرے کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، نفعا ولا ضرا، نہ فائدہ پہنچانے کا کوئی نقصان رکھے گا نہ ہی نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار رکھے گا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو مشرک تھے، ظلم کیا سے مراد جنہوں نے ان الشرک لظلم عظیم، جنہوں نے شرک کیا، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، چکھو اب تم عذاب جہنم، آگ کا عذاب چکھو، وہ آگ کا عذاب التي كنتم بها تكذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، آج تم آگ کا عذاب چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان کے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، بینات واضح آیات، قالوا ما هذا الا رجل، اچھا یہاں سے سن لیجئے، یہ آیت نمبر 42 تک وہ مضمون مکمل ہو گیا، یہاں آیت نمبر 43 سے لے کر سورت کے اختتام تک آیت نمبر 54 ہے آخری، اس دوران سپیسیفک پہلے تینوں عقائد کی بات تھی، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ آخرت بھی، عقیدہ رسالت بھی، اور یہاں پہ سپیسیفک ہے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں، اور اس میں ان کے اعتراضات جو خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر رسالت محمدی کی دلائل بھی ہیں، اور ایک اور مضمون ایڈ ہوا ہے اس آخری حصے میں، اور وہ ہے تخویف قیامت، یعنی قیامت سے خوف دلایا گیا ہے، کہ ساتھ ساتھ وہ باتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، قیامت کا خوف پیچھے بھی دلایا گیا ہے توحید کے حوالے سے، اب آگے جو ہے وہ قیامت کا خوف دلایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، بینات واضح آیات، قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں، ما هذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کانوا یعبد آباؤکم، یہ ما ہذا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک ایسا آدمی، یرید جو چاہتا ہے، ان یصدکم کہ تمہیں روک دے، عما کان یعبد آباؤکم اس چیز سے روک دے جس کی بندگی تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، ما ہذا الا نہیں ہے یہ مگر افکم مفترا ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھڑا ہوا جھوٹ کہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے کہا، للحق حق کو، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہا، ان ھذا نہیں ہے یہ کچھ الا مگر سحر مبین، کھلا جادو ہے، واضح جادو ہے۔ یہ سارے اعتراضات ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے، رسالت محمدی پر اعتراضات کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب ہماری آیات ان کے اوپر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے روکتا ہے، ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی پوجا کرتے رہے ہمیں اس سے روکتا ہے، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے الا افکم مفترا، اللہ اکبر، یہ گھڑا ہوا جادو ہے، گھڑا ہوا جھوٹ ہے، افکن جھوٹ ہے، مفترا جس کو گھڑ لیا گیا ہے، اللہ۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ بھی کہا، للحق حق کو، جو لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، کی یہ جادو ہے،
کبھی کہا کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، کبھی کہا کہ یہ جادو ہے، اور یہ کبھی کہا کہ یہ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے روکتے ہیں۔ یہ 3 اعتراضات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، اور جو کوئی ہم نے دی ہیں ان کو من کتاب، ان کوئی کتاب یدرسونہا جس کو یہ پڑھتے ہیں، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے ان کے درمیان کوئی ڈرانے والا۔ اب اس آیت کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، کہ یہ جب کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں آباء و اجداد کے دین سے روکنے والا ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا جھوٹ لے کے آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کھلا جادو ہے، جب یہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی کتابیں نازل کی ہیں جس کو یہ پڑھ کے ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اللہ اکبر! یعنی ایسی کوئی کتابیں ہم نے ان کے اوپر نازل کی ہیں جو ان کے مشرکانہ اقوال و افعال جو ہیں اور ملحدانہ افعال و اقوال جو ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید کرنے والے افعال و اقوال جو ہیں، کیا ان کے ایسے اقوال و افعال کی تائید کرنے والی کوئی کتابیں ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ ان میں سے کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہے؟ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، کیا ہم نے ان کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، یدرسونہا اس کو پڑھتے ہیں؟ ایک ترجمہ، ایک معنی اس کا یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے ان کے بارے میں کسی آگاہ کرنے والے کو، یعنی ان کے انہی افعال کے بارے میں آگاہ کرنے والا اس سے پہلے کوئی نہیں بھیجا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کے مشرکانہ افعال و اقوال کی تائید کرنے والا لٹریچر کوئی آیا ہے ان کے پاس، یا ان کے پاس کوئی آگاہ کرنے والا آیا ہے جس نے ان کو بتا دیا ہے کہ جناب یہ تمہیں آباء و اجداد کے جو دین سے روک رہا ہے، یہ تمہیں جھوٹا جو ہے وہ دین بتا رہا ہے، یا یہ جادو ہے، یا کوئی چیز اس طرح کی بتانے والا کوئی لٹریچر بھی نہیں آیا اور نہ کوئی آگاہ کرنے والا ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خاص عربوں کے لیے وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا مِن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، ہم نے نہیں عطا کی ان کو من کتب کوئی کتابیں یدرسونہا جو اس کو پڑھتے ہوں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہم نے ان کے اوپر، عربوں کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں کی، کوئی ایسی کتابیں نازل نہیں کی جس کو یہ پڑھتے ہیں۔ یعنی کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ کوئی کتاب پہلے نازل نہیں کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے ان کے اوپر کوئی نبی بھی نہیں بھیجا۔ تو گویا عربوں کے لیے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بھی نہیں آیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حجت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پہلے نبی نہیں آیا اور آپ ان کی طرف تشریف لائے ہیں۔ اور اس آیت کی اس بات کی میں نے 2 مفاہیم عرض کر دی ہیں۔ پہلا مفہوم جو ہے اس کی تائید سورہ روم کی آیت نمبر 35 سے ہوتی ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 سے ہوتی ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 21 سے ہوتی ہے، سورہ احقاف کی آیت نمبر 4 سے ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرا مفہوم ہے کہ ان کے اوپر نہیں آیا کوئی، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی کتابیں ان کے اوپر نہیں آئیں جس کو یہ پڑھتے ہیں، تو اس مفہوم کی جو تائید ہے وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 3 سے ہوتی ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، ہم نے اس لیے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ! کہ یہ کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جھٹلایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ کیونکہ آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا۔ تو گویا یہ دونوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اپنے جو مشرکانہ اور ملحدانہ افعال ہیں اور اقوال ہیں اس کی تائید کے لیے ان کے پاس کوئی کتابیں، کیا کوئی کتابیں آئی ہیں ان کے اوپر؟ ظاہر ہے کوئی کتابیں نہیں آئیں، نہ کوئی ایسا آگاہ کرنے والا آیا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور
ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. یعنی یہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے, آپ کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے اور تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, یہ لوگ جو ہیں اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو دیا تھا نا, جو کچھ ان کو ملا تھا اس کے یہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یعنی ان کو اتنی نعمتیں ملی تھی, اتنا کچھ ملا تھا, یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں ہے, اور انہوں نے بھی انکار کیا اور انہوں نے بھی انکار کیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, انہوں نے جو کچھ ان ساری نعمتوں کے باوجود انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا. فَكَذَّبَ رُسُلِي, انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي, انہوں نے میرے رسولوں کا انکار کیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پس کیسا تھا میرا عذاب. یہ جو نکیر ہے نا, یہ اصل میں نکیری تھا. یہ را کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے یہ اصل میں نکیری تھا, یا آیت کے مکمل ہونے کی وجہ سے گر گئی. نکیری کا معنی, نکیر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا, نکیری کا معنی میرا انکار کرنا. تو انکار کی وجہ سے جو ان کے اوپر عذاب آیا وہ عذاب مراد ہے نکیر سے. لہٰذا جہاں کہیں بھی سورہ ملک کے اندر بھی اور جگہ بھی جہاں کہیں نکیر آیا ہے تو اس سے مراد اللہ کے انکار کی وجہ سے جو عذاب آیا ہے وہ عذاب مراد ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, یعنی پہلے لوگوں نے اتنا زیادہ جھٹلایا میرے رسولوں کو, تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, ان کے اوپر پھر کیسا آیا میرا عذاب. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے, انما اعیدکم بواحدہ, اللہ, میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. انما, بس, سوائے اس کے نہیں, اعیدکم, میں نصیحت کرتا ہوں, بواحدہ, ایک بات کی, ان تقوموا للہ, تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مثنا و فرادا, دو دو اکٹھے ہو جاؤ یا اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ. اللہ. ثم تتفکروا, پھر سوچو, ما بصاحبکم من جنہ, تمہارا یہ جو صاحب ہے, تمہارا یہ جو ساتھی ہے, اس کو کوئی جنون اور دیوانگی نہیں ہے. یہ ما بصاحبکم من جنہ, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, ما نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ ما استفہامیہ ہو تو اس کا معنی ہے کیا تمہارے صاحب کو دیوانگی ہے, اکٹھے ہو کے, دو دو اکٹھے ہو کے, یا اکیلے اکیلے سوچو. کیا مطلب کہ جب تم محفل میں شور و غوغا کرتے ہو اور اپنی مجالس منعقد کرتے ہو تو مجالس منعقد کر کے اور محفلوں میں اور کانفرنسوں میں اور جلسوں میں بیٹھ کے سوچنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق نہیں ملتی. غور و فکر کرنے کی توفیق ملتی ہے یا اکیلے اکیلے اور یا زیادہ سے زیادہ دو دو, یہ مل کے آپ سوچو اور یہ سوچو کہ ما بصاحبکم من جنہ, کیا تمہارے صاحب کو کوئی دیوانگی ہے یا تمہارے صاحب کو دیوانگی نہیں ہے. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا صاحب قرار دیا, کیا مطلب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 40 سال ان میں گزارے, تو 40 برس ان کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے فرمایا تمہارا ساتھی جو 40 برس تمہارے اندر گزار چکا ہے, کیا اس کو کوئی دیوانگی ہے؟ کیا تم سوچتے نہیں اس بات پر, یا ان کو دیوانگی نہیں ہے؟ دونوں باتیں. جب اگر یہ سوالیہ ہو ما بصاحبکم من جنہ کہ کیا یہ دیوانگی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور و فکر کرو. کیا توحید بتانے والا دیوانہ ہوتا ہے؟ کیا شرک سے منع کرنے والا دیوانہ ہوتا ہے؟ کیا سچ بتانے والا، کیا اعلیٰ اخلاق بتانے والا، کیا تمہیں زنا سے روکنے والا، بے حیائی سے روکنے والا، کیا اس طرح کے احکام دینے والا دیوانہ ہوتا ہے؟ کبھی سوچو تو صحیح. رذائل اخلاق سے منع کرنے والا، فضائل اخلاق کی طرف لانے والا، کیا کبھی وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ ما بصاحبکم من جنہ. سوال ہے کیا تمہارے ساتھی کے اندر کوئی دیوانگی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پر غور و فکر کرو. کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیوانگی کا کوئی معاملہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ تمہارے سامنے ہے تو تمہیں نہیں سمجھ آتی؟ کوئی دیوانگی ہے؟ نہیں ہے. لہذا دونوں معنی اس کے اندر نہیں ہے. ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے صاحب کے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے. لیکن سوچو تو صحیح، ان ہوا الا نذیر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ان ہوا الا نذیر لکم، وہ تو تمہارے لیے صرف ڈرانے والا ہے. بین یدی عذاب شدید، جو سخت عذاب آنے والا ہے اس سے پہلے پہلے وہ تمہیں ڈرانے والا، اس کی کوئی اور حیثیت نہیں، وہ تو تمہیں ڈرانے والا بن کے آئے. اللہ. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے برادری والوں کو بلایا تھا تو آپ نے کوہ صفا پہ یہ منادی کروائی تھی، یا صباحا. اور یا صباحا یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، صبح یہ جو منادی ہے یا صباحا یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے تھے تو خاص طور پر جب شب خون مارتے تھے تو وہ صبح کے وقت مارتے تھے. تو صبح کے وقت حملے کرتے تھے کیونکہ عام طور پہ صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بے خبر ہوتے ہیں، تو صبح کے وقت حملہ کرتے تھے. اس قدر اس کلچر کے اندر صبح کے وقت دشمن کا حملہ کرنا اس قدر وہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ پریکٹس تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا. اس لیے یا صباحا یہ جو صدا تھی اس کا مطلب تھا کہ خطرے کی بات ہے، کہیں سے حملہ ہونے والا ہے. لہٰذا یا صباحا یہ کہا گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں اگر کہوں کہ دشمن کا لشکر جو ہے وہ پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ان سب نے کہا ہم مان جائیں گے. ہم اس لیے مان جائیں گے کہ آپ نے کبھی زندگی میں غلط بیانی نہیں کی. اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ. یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائے تھے فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. میں سخت عذاب سے پہلے تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا، میں تمہیں شدید عذاب سے، شدید خطرے سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا. لیکن اس موقع پر اس کے باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اس کے باوجود کہ وہ یا صباحا کی صدا پر وہ آ گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جھٹلایا. اور وہ جو تھا ابو لہب، اس نے تو بہت بڑی گستاخی کی کہ اس نے کہا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس مقصد کے لیے بلایا تھا. اللہ اکبر. تو اس کا جواب پھر قرآن نے دیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے اور مر بھی گیا. تو یہ آیت جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بولے تھے فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. تو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، کہ آپ ان کو فرمائیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اکیلے اکیلے یا دو ہو کے سوچو اور اللہ کے لیے سوچو اس بات کو کہ تمہارا جو ساتھی ہے کیا اس کے اندر کوئی دیوانگی ہے یا کوئی دیوانگی کی کوئی بات نظر آتی ہے؟ ہرگز کوئی دیوانگی نہیں ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. سخت عذاب آنے سے پہلے پہلے یہ تو تمہیں گویا خبردار کر رہا ہے کہ اس سے عذاب آنے سے پہلے پہلے تم لوگ نصیحت حاصل کر لو.
قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی فرما دیجئے ما سألتکم من اجر، میں نے اگر کوئی تم سے مانگا ہے نا، یہ سوچو، کھڑے ہو کے سوچو، ما سألتکم من اجر، میں نے اگر کوئی تم سے اجر مانگا ہے نا، کوئی بدلہ مانگا ہے، فہو لکم، تو وہ تمہارا ہے۔ یعنی میں نے کوئی چیز مانگی، جیسے کسی کو کہا جائے نا کہ اگر میں نے تم سے کچھ لیا ہو، اگر میں نے کچھ تم سے لیا ہو تو وہ تمہارا ہے، میں نے تم سے کچھ مانگا ہو تو تمہارا ہے، یعنی میں تو لے ہی نہیں رہا، وہ تم اپنے پاس رکھو۔ فَهُوَ لَكُمْ، اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تمہارا ہی ہے، اپنے پاس رکھو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تم سے مانگتا ہی کچھ نہیں ہوں۔ اور یہ مختلف مقامات پر قرآن نے کہا کہ سارے نبی یہ کہتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے کہ ہمارا اجر جو ہے، ہمارا بدلہ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، اگر ہم نے تم سے کوئی اجر مانگا، یعنی یہ جو تفکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تفکر کرو، غور و فکر کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں ہمیں یہ سارا کچھ بتاتے ہیں، کیوں ہمیں سب کچھ کہتے ہیں۔ اگر تم غور و فکر کرو گے، نہ تو وہ اجر مانگتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، تو جب ان کا کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے اور وہ تمہیں رذائل اخلاق سے منع کرتے ہیں، فضائل اخلاق بتاتے ہیں اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، تو کوئی مسئلہ تو ہوگا نا، آپ اس مسئلے کو سمجھو، اور جب آپ اس مسئلے کو سمجھو گے تو تم ہدایت کی طرف آ جاؤ گے۔ بیٹھ کے سوچو تو صحیح۔ قوموا ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کھڑے ہو جاؤ اکیلے یا دو دو، اور ثم تتفکروا، اور پھر سوچو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اس کی اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے رسالت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہیے، یہ فرمائیے، یہ فرمائیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نصیحتیں اللہ کریم نے کی ہیں، اور انہی نصیحتوں کے ساتھ آگے تخویف قیامت ہے، قیامت کا خوف دلایا گیا ہے، اور یہ صورت اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔